ایپیسوڈ 14۔ تنظیم کے مسائل کو حل کرنے کا یہی انداز تھا، لیکن یہ انتہائی قدم تھا۔ پہلے وہ اپنے مخالفین کو خبردار کرتے تھے، پھر اغوا کرا کے کسی زیر زمین عقوبت خانے میں پہنچا دیتے تھے۔ یہ ٹارچر سیل کہاں تھے اور وہاں کیا ہوتا تھا، انہیں کون چلاتا تھا، اس بارے میں میری معلومات سنی سنائی باتوں تک محدود تھی۔ تنظیم میں ایک شعبے کو دوسرے شعبے کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ ہر شخص اگر اپنے کام سے کام نہیں رکھتا تھا تو سزا پاتا تھا۔ ٹارچر سیلوں کے بارے میں پبلک میں بہت ساری باتیں مشہور تھیں۔ یہ باتیں دہشت کی فضا قائم رکھنے کے لیے پھیلائی جاتی تھیں۔ جو لوگ ایک دفعہ کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے تھے ان کو ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ تنظیم کی اصطلاح میں ان کا نام ریفارم سینٹر تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ریفارم سینٹر میں کتنے لوگ پہنچائے گئے اور وہاں ان پر کیا گزری، کیونکہ جو اتنے خوش قسمت ہوتے تھے کہ زندہ سلامت اور باقاعدگی ہوش و حواس لوٹ آئیں، وہ زندگی بھر کی خاموشی کبھی ختم نہیں کرتے تھے۔ جو اصلاح کے عمل کی تاب نہ لاتے ہوئے تنظیم کی اصطلاح میں خرچ ہو جائیں، ان کا حساب کسی سے طلب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جو لوگ غائب ہو جاتے تھے ان کے بارے میں کوئی کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا۔ لواحقین عدالت عالیہ تک چلے جائیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سب نمائندے حلف نامے داخل کر دیتے تھے کہ مذکورہ شخص ان کی تحویل میں نہیں ہے۔ تمہاری اس خاموشی کا کیا مطلب نکالا جائے رفیق؟ چیف کی آواز گونجی۔ جی کچھ نہیں، میرا مطلب ہے اگر آپ کسی طرح حبیب غضنفر کو خبردار کر دیتے یا اس کی اصلاح۔ شٹ اپ! آج تک کسی نے مجھے بتانے کی جرات نہیں کی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے، اسی لیے معاف کر رہا ہوں۔ چیف، اس کی بیٹی، وہ تمہاری بیوی ہے، معلوم ہے مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تنظیم میں شامل ہو اور تمہاری طرح اپنی کارکردگی ثابت کرے۔ تم نے اس سے شادی کی ہے تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ مجھ پر اس کی اتنی دہشت سوار تھی کہ میں چیف سے یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میں فرخندہ کے باپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ اس کا جرم کچھ بھی ہو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ یہ شرنگیزی کس نے کی ہوگی۔ ماریا اپنے باپ کے سامنے جا کے روئی ہوگی اور اس کے باپ نے کہا ہوگا کہ بیٹی اپنے آنسو پوچھ لے۔ رونے والے وہ ہوں گے جنہوں نے تجھے دکھ دیا، اب وہ سکھی نہیں رہ سکتے۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، فرخندہ کے باپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ اس نے کوئی کتابچہ نہیں لکھا تھا، نہ تنظیم کے خلاف کوئی تحریر چھاپی تھی۔ چیف نے مجھے جو کتابچے دکھائے ان کا کوئی وجود نہ تھا۔ وہ صرف مجھے دکھانے اور قائل کرنے کے لیے چھاپے گئے تھے، اور شاید ان کی ایک ایک کاپی ہوگی جو بعد میں تلف کر دی گئی ہوگی۔ میں 3 دن تک سخت ٹینشن میں مبتلا رہا کہ بلا چوچرا چیف کے احکامات پر کیسے عمل درآمد کروں یا کراؤں۔ اصولی طور پر یہ میرا کام نہیں تھا، مگر میں چیف کے سامنے ایسا کہتا تو یہ اسے اپنی غلطی کا احساس دلانے کے مترادف اور ایک سنگین جرم ہوتا۔ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں یونیورسٹی بھی نہیں گیا تھا تاکہ فرخندہ کا سامنا نہ ہو، ورنہ میری حالت دیکھتے ہی وہ تڑ جائے گی کہ میں کسی پریشانی کا شکار ہوں۔ میں نے سوچا کہ فرخندہ سے بات کروں۔ اسے تنظیم سے میری وابستگی کا اندازہ تو تھا اور وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اپنی کارکردگی کی بنا پر میں تنظیم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں۔ پھر میں نے اس کے باپ سے براہ راست معلومات حاصل کرنے اور اسے سمجھانے یا خبردار کرنے کا سوچا۔ اسی شش و پنج میں 3 دن گزر گئے۔ خود چیف شاید اتنا بے رحمانہ فیصلہ نہ کرتا۔ وہ میری سابقہ خدمات کے پیش نظر میری بیوی کو اس معاملے سے الگ رکھتا، مگر اسے بھڑکانے اور انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کرنے والا اس کا دست راست ماریا کا باپ تھا۔ اس نے کہا ہوگا کہ یہ لونڈا بغاوت پر آمادہ ہے، اس لڑکی کی بات کو آپ کی بات سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ 3 دن میں اس نے کچھ نہ کیا۔ اب آپ کو ضرور کچھ کرنا چاہیے، ورنہ کل کو تنظیم کے دوسرے ماتحت اس نافرمانی سے شہ پائیں گے۔ یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کی تنظیم پر گرفت مضبوط نہیں رہی۔ چیف کی بھی کمزوری تھی۔ اس نے تنظیم کے تادیبی شعبے کو حکم دیا کہ فرخندہ کے باپ کو ایسی سزا دی جائے جس سے مجھے عبرت حاصل ہو۔ تنظیم کے ڈیتھ اسکواڈ میں انتہائی سفاک، بے ضمیر اور درندہ صفت افراد شامل تھے۔ وہ بربریت کے مظاہرے سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ خون ریزی ان کی سرشت میں چھپے ہوئے حیوان کی بھوک مٹاتی تھی، اور فیام میں وہ شیطان کے چیلے کہلاتے تھے۔ چوتھے 5ویں دن میں یونیورسٹی گیا تو مجھے احساس ہوا کہ دوست اور کلاس فیلو مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے کترا رہے تھے اور اپنی آنکھوں میں چھپے کسی سوال کو پوچھنے سے
गुरेज पर नजर आते थे। बिलाखिर मैंने एक लड़के को पकड़ लिया। यार, क्या मेरे सर पर रातों रात सींग उगाए हैं? ऐसी क्या बात हो गई आखिर? उसने बहुत सोच के और मेरी सूरत पर गौर करके किसी हद तक दुखी, खौफजदा और हमदर्द लहजे में कहा, तुझे नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? यार, वो सब जो अखबारात में छाया हुआ है। वो भी दामन छुड़ा के भागने लगा। क्या छाया हुआ है? तू खुद अखबार देख लेना। वो रास्ता काट कर निकल गया। जब मैंने कैफेटेरिया में जाकर अखबार देखा तो मुझे लगा जैसे वहां मेरे आने से पहले भी मैं ही मौजूद बहस था, और अचानक वहां एक पुरस्कार, मायनेखेज और बोझल खामोशी मुसलत हो गई है। वो सब देख रहे थे कि मैं अखबार देख रहा हूँ। चंद मिनट में कैफेटेरिया खाली हो गया, लेकिन मुझे इसका पता नहीं चला। मेरी नजरें फरखुंदा की लाश पे जम के रह गई थी। लाश के हवाले से एक खबर सफ़े अव्वल पर बॉक्स में लगाई गई थी। गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने फला एजेंसी के स्क्रिप्ट राइटर के घर में दाखिल होकर अहल खाना को यरगमाल बना लिया। लूट मार की और गालिबन मज़ाहमत करने पर स्क्रिप्ट राइटर को ज़िबा कर दिया। उनकी बीवी, जिसके जिगर के सरतान की तशखीस 3 माह कबल हो गई थी, फला अस्पताल के ICU में दाखिल है। उनकी बेटी की लाश कमरे में छत के पंखे से लटकी पाई गई और पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि हमलावरों ने उसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी करने के बाद उसे भी कत्ल कर दिया, लेकिन उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। हमलावर अपने साथ क्या ले गए, ये बताने वाला कोई नहीं। मरहूम का एक बेटा बाहर है। यहाँ वो एक ही लड़की के साथ रहते थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। बाकी सब वही बकवास थी कि पुलिस तफ्तीश कर रही है और फला ने कहा है कि मुजरिम बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। फला ने सख्त दुख और फला ने तशवीश का इजहार किया है, वगैरह वगैरह। उस खबर की तफसील में एक बात नहीं थी। फरखुंदा के साथ उसका एक छोटा भाई भी रहता था जिसकी उम्र 9-10 साल थी। उसके बारे में कुछ नहीं था कि वो वारदात के वक्त कहाँ था। 9-10 साल का बच्चा किसी अस्पताल में माँ के पास नहीं हो सकता था, खुसूसन ICU में। मेरा ख्याल था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, पागल हो जाऊँगा। मैंने सोचा कि मैं पुलिस के पास जाकर उस कत्ल के असबाब और कातिलों को बेनकाब कर दूँ। मैंने ये भी सोचा कि चीफ को कत्ल कर दूँ, मारिया के बाप को मार डालूँ और मारिया की लाश को इसी तरह पंखे से लटका दूँ। लेकिन ये सब एक ख्याली पागलपन था। ना मैं कुछ करने की हिम्मत रखता था और ना कर सकता था। चीफ तक तो मेरी रसाई भी ना थी। जो भी उसके सामने जाता था उसके कपड़े उतार के तलाशी ली जाती थी। वो बाहर निकलता तो मुसल्लह मुहाफिजों के नरगे में और स्याह शीशों वाली गाड़ी इस्तेमाल करता था। ये गाड़ी बदलती रहती थी। मारिया और उसके बाप को कत्ल किया जा सकता था। मैं पुलिस या अदालत में जाके अपना बयान भी रिकॉर्ड करा सकता था, मगर ये खुदकुशी से भी बदतर होता। ना पुलिस मुझ पर यकीन करती और ना ही अदालत। ना मेरे पास कोई सबूत था और ना कोई गवाह। मेरी किसी भी जज्बाती हिमाकत का खमियाजा मेरे साथ मेरा पूरा खानदान भुगतने पे मजबूर होता। चनाचा मैं कुछ भी ना कर सका सिवाय रोने के। मेरा दिमाग तकरीबन खराब हो गया था। एक आवाज़ मेरे अंदर से मुझे एतराफ़ जुर्म पर मजबूर करती रहती थी। मान लो कि फरखुंदा की बेआबरू मौत के जिम्मेदार तुम हो। ना तुम उससे मोहब्बत और शादी करते, ना उसकी जान और इज्जत जाती। तुम अंदाज़ा कर सकते थे कि मारिया का रद्दअमल क्या होगा और उसका बाप क्या कर सकता है, मगर तुमने इसके बावजूद फरखुंदा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। क्या था अगर तुम मारिया को टालते रहते, मसलहत से काम लेते, फरखुंदा की जान को यूं दांव पे ना लगाते, उसे छोड़ देते, कहीं लेकर भाग जाते। मोहब्बत करते थे तो कुछ करके दिखाते। रात को फरखुंदा मुझे तसल्ली देने आ जाती थी, खुद को कसूरवार मत समझो, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर मेरे सामने उसकी पंखे से झूलती हुई लाश आ जाती थी और मैं डर के मारे उठ बैठता था। अपने तौर पर मैं सुकून आवर गोलियां निगलने लगा। मैं अपने वालिदैन को भी कुछ बताना नहीं चाहता था, मगर वो मेरी हालत से इतने परेशान थे कि एक दिन मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर अब्बा के बचपन का दोस्त था। उसने कहा कि लड़के को मेरे पास छोड़ जाओ। एक रात में उसने राजदारी के वादे पर मुझसे सब उगलवा लिया। वैसे तो वक्त हर जख्म का मरहम बन जाता है, मगर मुझे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौटाने में उस डॉक्टर का बहुत हाथ रहा। उसने दवाएं कम दी, बातें ज़्यादा करता रहा। वो मेरा हौसला बढ़ाता रहा, मेरे दिमाग से इंतकाम की दीवानगी को निकालता रहा। अच्छे मुस्तकबिल के लिए जज्बात के बजाय अकल से काम लेने की तरगीब देता रहा। 1 महीने बाद मैं यूनिवर्सिटी गया तो दुनिया बदल चुकी थी। फरखुंदा को सब भूल गए थे। एक तरफ रिश्तों की जंजीर थी, दूसरी तरफ जबर की।
میں محض ایک قیدی تھا جو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا تو اس دنیا کو تباہ کر دیتا، لیکن میں پھر پڑھائی میں لگ گیا اور فرخندہ کو بھلانے کی کوشش بھی کرتا رہا، لیکن انتقام کی آگ میرے وجود کے اندر سلگتی رہی۔ ابا کے ڈاکٹر دوست نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رفیق کی زندگی عزیز ہے تو کراچی چھوڑ دو، وہ یہاں رہے گا تو اس ماحول سے نجات نہیں ملے گی اور نہ وہ تنظیم کے چنگل سے نکل سکے گا۔ بے شک تنظیم کا دائرہ پاکستان کے دیگر صوبوں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ اسلام آباد یا لاہور میں اجنبی ہوگا۔ یہاں اسے دباؤ میں رکھنے والے پرانے ساتھی ہیں اور یہ کراچی میں رہا تو انہی کے ہاتھوں مارا جائے گا جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ابا کو قدیر کا انجام یاد تھا۔ انہوں نے اپنے دوست کی بات مان لی۔ وہ لیکچرر تھے اور محکمہ تعلیم میں 18 گریڈ کے ملازم۔ ان کو لاہور ٹرانسفر کرانے میں بڑی دشواریوں کا سامنا ہوا۔ کچھ سفارش اور کچھ رشوت دینے کے بعد ان کی درخواست قبول کر لی گئی، لیکن اسلام آباد کے بجائے انہیں لاہور بھیج دیا گیا۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ وہ میرا بی کام آنرز کا آخری سیمسٹر تھا۔ ابا اکیلے ہی لاہور گئے۔ وہ ڈاکٹر انکل کو پاور آف اٹارنی دے گئے تھے کہ مکان کو فروخت کرا دیں اور 4 ماہ بعد میرے فائنل سیمسٹر کے امتحانات ختم ہوتے ہی مجھے اور امی کو خاموشی سے لاہور روانہ کر دیں۔ ڈاکٹر انکل کے کردار کی عظمت کو میں آج بھی سلام کرتا ہوں۔ وہ میرے والد کے ہی نہیں، میرے بھی سب سے مخلص اور قابل اعتماد دوست ثابت ہوئے۔ انہوں نے میری اور فرخندہ کی محبت یا شادی کے بارے میں بھی کسی کے سامنے ایک لفظ منہ سے نہ نکالا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ جوانی کے اندھے کر دینے والے جذبات میں ہم کتنا آگے بڑھ گئے تھے۔ میری عمر اس وقت صرف 20 سال اور فرخندہ کی 18 سے کچھ اوپر تھی۔ چنانچہ ہمیں یہ خوشگمانی بھی تھی کہ اب ہم عاقل و بالغ ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا قانونی حق رکھتے ہیں۔ اگر ہم جذبات پر قابو رکھتے، مصلحت کو سمجھتے اور معاملات اپنے والدین کے سپرد کر دیتے تو کوئی خرابی نہ ہوتی، لیکن یہ خیالات وقت کے ساتھ حاصل ہونے والی شعور کی پختگی کا نتیجہ ہیں، اور 8 سال گزرنے کے بعد فرخندہ ماضی کی بھولی بسری یاد بن چکی ہے۔ فرخندہ کی موت نے مجھے بہت بڑا جھٹکا دیا تھا۔ میں اس صدمے سے سنبھل گیا تھا اور میری سوچ میں زندگی بدل دینے والی تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اس میں میرے لیے کوئی کامیاب مستقبل نہیں۔ مجھے اپنا راستہ بدلنا ہوگا۔ اپنے ماضی کے ہر آسیب سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر میں کامیابی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے سنجیدگی سے تعلیم کی طرف توجہ دی، اپنے والدین سے پوری طرح تعاون کیا اور انہیں یقین دلایا کہ آہستہ آہستہ میں خود کو تنظیم سے الگ کر لوں گا۔ پھر میں یونیورسٹی جانے لگا اور وہاں میں نے مشہور کر دیا کہ والدین مجھے ماسٹرز کی ڈگری کے لیے ہارورڈ بھیج رہے ہیں۔ 6 مہینے بعد میں پاکستان سے چلا جاؤں گا۔ تاہم میں نے تنظیم کو یقین دلایا کہ امریکہ میں رہ کے بھی میں تنظیم سے تعاون جاری رکھوں گا اور جب واپس آؤں گا تو میری خدمات تنظیم کے لیے وقف ہوں گی۔ ماریا 2 مہینے مجھ سے دور رہی۔ پھر میرا موڈ دیکھتے ہوئے اس نے دوبارہ مجھے محصور کرنے کا پلان بنا لیا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگی اور میں نے بھی یہ ظاہر کیا جیسے میں اس کے ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو رہا ہوں۔ ایک پلان میرے ذہن میں بھی تھا۔ میں نے ماریا کی حوصلہ افزائی کی، لیکن اس سے کہا کہ فرخندہ کی موت کے بعد میں بہت ڈرتا ہوں۔ ہم اپنے تعلق کی تشہیر نہیں کریں گے۔ یونیورسٹی میں ملنا تو درکنار، ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ہمارے درمیان مکمل اجنبیت کی خلیج سب کو نظر آنی چاہیے۔ وہ کسی کو رازدار بنا کے کچھ کہے گی، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا کہ میں ماریا کو چاہنے لگا ہوں۔ لڑکوں کی تو کوئی بات نہیں، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی اور بس کے مس ہو جانے کی کیا فکر کرنی، ایک مس ہو گئی تو دوسری آتی ہوگی، مگر لڑکیاں مجھے بہت لعنت ملامت کریں گی وغیرہ وغیرہ۔ ہم ملیں گے مگر باہر، کسی کے سامنے نہیں۔ ماریا میری باتوں میں آ گئی۔ وہ مجھے اتنی جلدی دوبارہ حاصل کر لینے پر اتنی خوش تھی کہ اس نے میری ہر بات مان لی۔ ہم شام کو یا رات کو اکٹھے گھومتے تھے، ہوٹلوں میں جاتے تھے، لانگ ڈرائیو کرتے تھے اور ساحل سمندر کے کسی کاٹیج میں یا کسی مضافات کے فارم ہاؤس میں پکنک مناتے تھے۔ میرے عشق کے والہانہ پن نے اسے اتنا بے خود کر دیا تھا کہ کسی تذبذب یا مزاحمت کے بغیر میں نے جب چاہا اس نے خود کو میرے سپرد کر دیا۔ مجھ پر مکمل اختیار کے نشے میں وہ اتنی مدہوش تھی کہ اسے نتائج کی قطعی فکر نہ تھی۔ اس نے مجھ سے اعتراف کرا لیا تھا کہ فرخندہ سے محبت اور شادی میری بے وقوفی تھی اور اس لڑکی کے لیے ماریا کو ٹھکرا کے میں نے گناہ کیا تھا۔ اسے کوئی شک نہ تھا کہ سیمسٹر ختم ہوتے ہی میں اپنے والدین کے ساتھ اس کے گھر آؤں گا اور ہم نتیجہ آنے سے پہلے ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ جو ازدواجی تعلقات ہمارے درمیان موجود تھے
اس پر ماریا کسی احساس جرم و ندامت میں مبتلا نہ تھی۔ دوسرے مہینے ہی اس کی پریگننسی کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی تو میں نے اسے تسلی دی کہ پریشانی کی کیا بات ہے، ہم تو جانتے ہی ہیں نا کہ بچہ ہمارا ہے۔ اس نے میرے سینے پہ سر رکھ دیا۔ لیکن رفیق، دنیا کیا کہے گی اگر شادی کے 4 ماہ بعد ہی بچہ ہو گیا تو؟ ہم اس وقت ساحل سمندر کے ایک سرکاری گیسٹ ہاؤس میں تھے جہاں ہمیں پوری خلوت میسر تھی۔ دنیا کی ایسی کی تیسی۔ رفیق، ڈیڈی کی عزت کا بھی تو معاملہ ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ ہم فوراً شادی کر لیں۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ دوسرے طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ شادی کے بعد ہم باہر چلے جائیں۔ اس سے بچے کی پیدائش تو مؤخر نہیں ہوگی، ہمیں واپس تو آنا ہی ہوگا نا کبھی نہ کبھی۔ یہ لازمی بھی نہیں، ہم باہر بھی سیٹل ہو سکتے ہیں۔ کیا تم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہو؟ وہ نہیں مانیں گے؟ ہاں، اور میں ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اگر وہ نہ مانے پھر؟ یہ ناممکن ہے کہ وہ میری خواہش پوری نہ کریں، اور پھر تم جیسی لڑکی انہیں دل و جان سے قبول ہوگی؟ وہ چراغ لے کر ساری دنیا میں تلاش کرتے رہیں تب بھی ایسی بہو انہیں کہاں ملے گی؟ وہ خوش ہو گئی۔ لیکن یہ بچہ، کیا انہیں صدمہ نہیں ہوگا؟ چلو یہ مسئلے ختم کر دو، ابارشن کروا لو۔ ابارشن؟ مگر کیسے اور کہاں سے؟ وہ فکر مند ہو گئی۔ یہ انتظام میں کر لوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، فکر کی کوئی بات نہیں، بچے بہت ہوں گے شادی کے بعد۔ وہ مان گئی اور میں نے ایک پرائیویٹ میٹرنیٹی ہوم سے اس کا TNC کرا دیا۔ اس میں میرے 10,000 خرچ ہوئے، لیکن میں نے اسپتال سے وہ ساری رپورٹس لے لی جن میں ماریا کا اصل نام مائع والد کے نام کے موجود تھا۔ میں نے کہا تھا کہ وہ میری بیوی ہے، مگر اس کا نام ماریا رفیق نہیں، ماریا لطیف لکھوایا تھا۔ یہی نام اس کی پریگننسی رپورٹ پر بھی تھا۔ ماریا ایک سہیلی کی شادی کا بہانہ کر کے گھر سے گئی تھی اور صرف ایک رات اسپتال میں گزار کے لوٹ آئی۔ پروگرام کے مطابق میں نے پلان کے آخری مرحلے میں ماریا کے ساتھ آخری رات اسی سرکاری ہٹ میں گزاری، لیکن اس رات کے لیے میں نے خصوصی انتظامات کیے تھے۔ آدھی رات کے بعد تک ہم سمندر میں نہاتے رہے اور پھر ہٹ میں جو کچھ کرتے رہے اس کی مخصوص زاویے سے فلم بندی 2 خفیہ کیمرے کرتے رہے۔ یہ کیمرے اندھیرے میں بھی اتنی ہی صاف منظر کشی کر سکتے تھے جتنی کہ دن کے اجالے میں، اور ایک چھوٹے سے ریموٹ سے کنٹرول ہوتے تھے۔ میرا چہرہ کسی منظر میں کسی زاویے سے سامنے نہیں آیا۔ رات کے آخری پہر میں 4 افراد دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ وہ کوئی ویکینڈ نہیں تھا جب دوسرے ہٹس بھی آباد ہوتے ہیں۔ ارد گرد کے ہر ہٹ میں اندھیرا تھا، چوکیدار سوئے پڑے تھے۔ اگر کہیں کوئی موجود ہوتا بھی تو مرنے کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتا۔ انہوں نے ماریا کے ساتھ وہی سلوک کیا جس کے لیے میں نے ان کی خدمات حاصل کی تھی۔ وہ تنظیم کے ہی کارکن تھے اور انہیں معاوضہ بھی مروجہ شرح پہ دیا گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں ہائی کمان کی طرف سے احکامات موصول ہوئے ہیں، لیکن وہ ماریا کو پہچانتے نہیں تھے اور انہیں یہ علم نہیں تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک دشمن کی بیٹی ہے۔ انہوں نے مجھے باندھ کے ایک طرف ڈال دیا اور مزاحمت پر میری جینون پٹائی بھی کی۔ میں نے اصرار کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے، ایسا نہ ہو کہ ماریا کو ڈرامے کا شک ہو جائے۔ انہوں نے میرے منہ کو ٹیپ سے بند کر دیا کیونکہ میں بہت شور کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ انہوں نے زیادہ مضبوطی سے نہیں باندھے تھے، چنانچہ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ہاتھ سے کیمروں کا ریموٹ کنٹرول استعمال کیا جس کی خبر ان حملہ آوروں کو بھی نہیں ہو سکی۔ طلوع آفتاب سے قبل وہ چلے گئے۔ پھر میں نے بڑی کوشش سے اپنے ہاتھوں کو آزاد کیا، منہ سے ٹیپ ہٹایا اور پیروں سے لپٹی ہوئی رسی الگ کی۔ ماریا کی حالت غیر تھی۔ حملہ آور بڑے وحشیانہ انداز میں اس کے جسم سے کھیلتے رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں اس کی مدد کروں گا، اس سے ہمدردی کروں گا اور اسے تسلی دے کر خاموشی سے کسی اسپتال لے جاؤں گا، لیکن میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب کیا خیال ہے ماریا؟ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے روتے روتے کہا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو رفیق، میری لاش کو سمندر میں پھینک دو، اب اب میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ میرے قابل تو خیر تم کبھی سے بھی نہیں تھی، مگر میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا، بہتر ہے کہ تم خودکشی کر لو۔ رفیق، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے وہی رسی پیش کی جس سے مجھے باندھا گیا تھا۔ اس پنکھے سے لٹک کر خود کو پھانسی دینا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیا کیا تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ فرخندہ بھی تو مر گئی تھی۔ اچانک ایک بھیانک حقیقت کے انکشاف نے ماریا کو مفلوج کر دیا۔ تم نے
تم نے مجھ سے انتقام لیا؟ مجھ سے؟ میں تمہیں معاف کیسے کر سکتا تھا؟ جو بے آبروئی کا عذاب اس نے جھیلا تھا میں نے بھی سہا تھا. وہ غیرت مند تھی، اپنی جان پر کھل گئی. میں بے غیرت تھا، اسی لیے زندہ رہا. کمینے، شیطان، تو نے میری زندگی برباد کر دی. یہ تو مکافات عمل ہے. تم نے میری زندگی برباد کی، اب کفارہ ادا کرنے کے لیے تمہیں مر جانا چاہیے، ورنہ ورنہ تم مجھے مار دو گے. ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے اور تمہارے باپ کے لیے جینا کتنا مشکل ہو جائے گا. اگر میں نے اس رات کی فلم ریلیز کر دی تو اس فلم میں میرا کوئی رول نہیں ہے. بہتر ہے کہ تم خود دیکھ لو. سرکاری ہٹ میں سب کچھ تھا. ایک ٹی وی پر ماریا نے خفیہ کیمروں کی عکس بندی کے مناظر دیکھے. وہ دیوانہ وار چیخنے لگی اور مجھے گالیاں دینے لگی، مگر اس وقت وہاں اس کی آواز سننے والا کون تھا؟ سوچو سوچو ذرا، یہ فلم پبلکلی ریلیز کر دی گئی تو تم اور تمہارا باپ دنیا کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو گولی مار کے خود بھی مر جائے گا. خدا کے لیے ایسا مت کرو. میرے پاس تمہاری رپورٹس بھی ہیں، پریگنینسی کی اور ابورشن کی. اگر وہ اخبار والوں کے ہاتھ لگ گئی تو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. فرخندہ پر کس نے رحم کیا تھا؟ لیکن ایک رعایت میں تمہیں دے سکتا ہوں. اگر تم خودکشی کر لو تو نہ یہ فلمیں ریلیز ہوں گی اور نہ تمہارے کالے کرتوت کی دستاویز جاری کی جائیں گی. تمہارا باپ تمہارے جنازے پر عزت کی چادر ڈالنے کے لیے کوئی کہانی بنا لے گا، جیسے فرخندہ کے لیے بنائی گئی تھی کہ ڈاکو آ گئے تھے، دشمن تھے، شیطان تھے، میرے گھر میں گھس آئے. ساحل سمندر کے اس کاٹیج میں تمہاری لاش کے پائے جانے کی بات کا حوالہ نہیں آئے گا. مرنے کے بعد تمہاری بے آبروئی کے چرچے عام نہیں ہوں گے. تمہارا باپ بھی عزت سے جی لے گا. کم آن، اپنی اور اپنے باپ کی عزت پہ قربان ہو جاؤ. وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی. کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے؟ تمہارے لیے کیا گارنٹی ہے؟ پھر بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا. تم تم بچ نہیں سکو گے رفیق. میری نہیں، اپنی فکر کرو. اس وقت میری یہاں موجودگی کسی طرح ثابت نہیں ہوگی. میں حیدرآباد کے گیسٹ ہاؤس میں ہوں، جہاں میری موجودگی کے بڑے معتبر گواہ ہیں. میرے اور تمہارے تعلق، بلکہ دوبارہ تعلق کی کسی کو خبر نہیں، تمہارے باپ کو بھی نہیں. پولیس کو تمہاری لاش کے ساتھ باہر ایک گاڑی ملے گی جو میری نہیں ہوگی، اور یہ دستاویزات ملیں گی. ان سے تمہارا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ثابت ہوگا، مگر تمہارا باپ پولیس سے سب کچھ خرید سکتا ہے، معاملے کو دبا سکتا ہے. وہ بڑا چالاک اور بااثر آدمی ہے. اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر مجھے مجبوراً یہ کام خود کرنا پڑے گا. میں تمہیں یہاں لٹکانے کے بعد تمہارے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے بھی یہ فلمیں دکھاؤں گا اور مشورہ دوں گا کہ وہ خودکشی کر لے، ورنہ اسے بھی قتل کر دوں گا. اور اس کے بعد فلمیں اور دستاویزات عام کر دوں گا. مرنے کے بعد بھی تمہاری اور تمہارے باپ کی کتنی رسوائی ہوگی. ماریا کا دماغی توازن کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ اس پر وحشت سوار ہو رہی تھی. وہ ایک دم اٹھی اور اس نے میرے ہاتھوں سے رسی جھپٹ لی. اس نے میرے سامنے ایک کرسی پر اسٹول رکھا. جب وہ اوپر چڑھ کے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈال رہی تھی تو میں باہر نکل آیا. پھر جب میں واپس آیا تو اس کی لاش پنکھے سے لٹکی جھول رہی تھی. میں نے وہیں سے ماریا کے باپ کو فون کیا. میں نے کہا کہ اس کے لیے بہت بری خبر ہے جو فون پر نہیں بتائی جا سکتی. اس کا تعلق ماریا سے ہے. وہ فوراً اکیلا اور کسی کو بتائے بغیر سائنس پٹ کے فلاحٹ میں پہنچ جائے تاکہ ہم مل کے صورتحال کو سنبھال لیں. اگر یہ بات کسی کو معلوم ہوئی تو اس کی عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. وہ بہت گھبرایا، لیکن میں نے اسے تفصیل نہیں بتائی اور بار بار یہی کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اکیلا ہے. 1 گھنٹے بعد وہ اپنی لینڈ کروزر دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا تو اس کی حالت غیر تھی. مجھے معلوم تھا کہ وہ بلڈ پریشر کا اور انجائنا کا مریض ہے. کمرے میں قدم رکھتے ہی جیسے اس کو کسی نے گولی مار دی. ماریا! وہ چلایا اور پھر ایک کرسی پر گرا. کرسی الٹ گئی اور وہ اوندھے منہ فرش پر گر کر کرانے لگا. اس کا بیمار دل اس صدمے کی تاب کیسے لاتا؟ جب میں ریوالور کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے کوئی شک نہ رہا. اس پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا. 10 منٹ بعد وہ مر گیا. میں نے نیچے جھک کر اس کی کنپٹی پر ریوالور رکھا اور ایک فائر کر دیا. یہ ریوالور میں نے اسی کی جیب سے نکالا تھا اور صاف کر کے اس کے ہاتھوں میں تھما دیا. میں نے وہاں اپنی موجودگی کا ہر ثبوت مٹایا اور تمام فلمیں اور ماریا کو بد کردار ثابت کرنے والی دستاویزات وہاں چھوڑ کے نکل گیا. اسٹوری اب مکمل تھی. فحاشہ بیٹی نے خودکشی سے پہلے باپ کو فون کیا.
مگر جب باپ پہنچا تو جو کچھ اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے خود کو گولی مار لی۔ میں نے جعلی نام سے لیے ہوئے ایک موبائل فون سے چند بدنام کرائم رپورٹرز کو اور پولیس کو اس واردات کی اطلاع دی اور اپنے گھر آ کے سکون سے سو گیا۔ اگلے دن کے اخبار میں جو خبر تصویروں کے ساتھ چھپی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی فرخندہ کی اور اس کے باپ کی شائع ہوئی تھی۔ یہ صفاقی اور درندگی مجھے خود تنظیم نے سکھائی تھی، اور جو کچھ میں نے کیا وہ ایک عمل کا رد عمل تھا۔ یہ انہی کا دیا ہوا ہتھیار تھا جو آج میں نے ایک صفاق درندے کے خلاف استعمال کیا تھا۔ یہ برسوں پرانی بات تھی۔ آج ایک خواب نے جیسے ایک پرانی قبر کو کھول دیا تھا اور اس میں سے ایک ڈھانچہ باہر آ گیا تھا۔ پھر اس نے ایک زندہ انسانی صورت اختیار کر لی تھی۔ یہ صورت فرخندہ کی تھی۔ جس نوجوان نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کی صورت مجھے اسی لیے جانی پہچانی لگی تھی کہ اس میں فرخندہ کے نقوش کی ایک جھلک واضح تھی۔ وہ فرخندہ کا وہی بھائی تھا جو اس کے گھر میں ہونے والی واردات میں زندہ بچ گیا تھا۔ اس رات فرخندہ کی ماں ایک اسپتال کے ICU میں تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ گھر میں سب جاگ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ شاید حملاوروں نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ ممکن ہے ان کو دیکھتے ہی وہ کہیں چھپ گیا ہو، کسی بیڈ کے نیچے گھس گیا ہو۔ اس نے دہشت زدہ کر دینے والی وہ واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ اس وقت اس کی عمر 9-10 سال تھی۔ اس وقت وہ کیا کر سکتا تھا؟ بڑا ہونے پر اس کو سب معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا۔ آج اگر وہ اپنی بہن اور اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب مجھ سے برابر کرنا چاہتا تھا تو یہ ایک فطری بات تھی۔ انتقام میں نے بھی لیا تھا، انتقام لینے کا حق اسے بھی حاصل تھا۔ میں بہت دیر سے جاگ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کے سامنے پردے پھیلے تھے، لیکن ان کے پیچھے سے دن کا اجالا نمایاں تھا۔ گھر کے اندر کی خاموشی یہ ظاہر کرتی تھی کہ مکین ابھی سوئے پڑے ہیں۔ 8 بجے کے قریب شہناز کال بیل پر اٹھی۔ غالباً یہ دودھ والا تھا۔ کچھ دیر بعد کچن کے برتنوں کی آوازوں سے میں نے اندازہ کیا کہ اب وہ چائے بنا رہی ہوگی یا ناشتے کی تیاری میں مصروف ہوگی۔ رات بھر کی کسل مندی دور کرنے کے لیے میں نے واش روم کا رخ کیا۔ میرے جسم میں حرکت سے درد اٹھا تو مجھے یاد آیا کہ شہناز نے 8 بجے یاد سے دوا کھانے کی تاکید کی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ خود ہی مجھے وقت پہ دوا دے دے، مگر میں نے وعدہ کیا تھا کہ الارم لگا کے ٹھیک 7 بجے دوا کھا لوں گا۔ شہناز کی خفگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ کام پہلے کیا اور پھر گرم پانی کے ٹب میں اتر گیا۔ اس سے میرا دوران خون بحال ہوا اور میرے جسم کو بہت سکون ملا۔ مجھے پھر گزشتہ روز کا حادثہ یاد آیا تو ایک لمحے کے لیے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ یہ قدرت کا احسان ہی نہیں معجزہ تھا کہ میں ہلاک نہیں ہوا تھا، ورنہ مارنے والے نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ خیال بڑا وحشت انگیز تھا کہ اس وقت ہم دونوں دوست قبرستان میں ساتھ ساتھ لیٹے ہوتے، قبر کی مٹی بھی خشک ہو چکی ہوتی اور اوپر ڈالے جانے والے پھول بھی مرجھا چکے ہوتے۔ کل ہمارا سویم ہوتا۔ شہناز کی آواز پر میں خیالوں کے اور آصف جنگل سے باہر نکلا۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی اور چلا رہی تھی، رفیق بھائی آپ کی کال ہے لندن سے، ڈاکٹر شائستہ۔ اس سے پوچھو نا کیا بات ہے، وہ تم سے بھی تو بات کر سکتی ہے۔ اچھا میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ نہا رہے ہیں۔ میں 10 منٹ بعد باہر نکلا تو شہناز کسی بات پر راجا سے جھگڑ رہی تھی۔ حسب عادت راجا اپنے جھوٹ کو شہناز کے سر کی قسم کھا کے سچ بنانے میں مصروف تھا۔ شہناز نے چھاپا مار کے راجا کی جیب سے 50,000 روپے برآمد کر لیے تھے اور یہ ماننے پر تیار نہ تھی کہ اسے آفس سے بونس ملا ہے۔ جو تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے، ویج بورڈ پہ عمل نہیں کرتے، وہ بونس دیں گے؟ میں خود معلوم کر لوں گی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، میری سگی بیوی ہوتی تو اخبار والے کچھ نہ بتاتے۔ تم کون ہوتی ہو؟ رفیق بھائی آپ بتا دیں پلیز۔ راجا کی رحم طلب نظریں دیکھ کر مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے یہی بتایا تھا شہناز، اب بتاؤ فون پر کیا کہا ڈاکٹر شائستہ نے؟ وہ مطمئن ہو گئی۔ اچھی خبر ہے آپ کے لیے، کیا فریال کا پتہ چل گیا؟ راجا نے دوستانہ انداز میں میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ ابے پتہ مت پوچھ، وہ تو بقلم خود وارد ہو رہی ہے، لیلا خود کھچی چلی آ رہی ہے مجنوں کی طرف۔ فریال کینیا سے کل رات کو کراچی پہنچے گی اور پرسوں صبح لاہور۔ شہناز نے کہا، کینیا سے یا لندن سے؟ وہ لندن سے نیروبی چلی گئی تھی، اب نیروبی سے آ رہی ہے۔ اس ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ نیروبی کیوں گئی تھی۔ عجیب آدم بیزار عورت تھی، کہنے لگی بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے اور پھر فون بند کر دیا۔ وہ ایسی ہی چیز ہے۔ ابے اس نے چکر دیا ہوگا صفدر سلطان کو، اسے براہ راست فلائٹ پکڑنے میں خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ راجا نے کہا،
हो सकता है ऐसा ही हुआ, मगर वो छुप कर तो निकल आई है। यहाँ कब तक छुपी रह सकती है? ओ, उसकी फिक्र मत कर फीके पुत्र। एक तरीका तो है शरई कि उसे बंद कर दे शटल कॉक में। सफदर सुल्तान काले मुंह वाला दूरबीन से देखे या एक्सरे कराए, हाथ पता नहीं चलेगा कि तेरे साथ मफरूर हसीना है कि अम्मा है। दूसरा तरीका जरा फिल्मी है, उसका हुलिया बदल देंगे। देवानंद की फिल्म टैक्सी ड्राइवर का फार्मूला, जो बाद में कई बार आजमाया गया। लड़की से लड़का बना के कोट पतलून पहना देंगे, जरूरी हुआ तो दाढ़ी मूछ लगा देंगे। अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, उसके लिए रहने की कोई जगह भी देखनी पड़ेगी। वो यहाँ रह सकती रफीक भाई? शहनाज ने खाने की मेज पर नाश्ते की प्लेटें रखते हुए कहा। मैंने रफी में सर हिलाया। इसमें हम सबके लिए रिस्क है, तुम्हारे लिए और खुद फरियाल के लिए। शहनाज फिर किचन में लौट गई तो राजा ने कहा, यार आज मेरे झूठ की लाज रख ली तूने। बस तरस आ गए थे तेरी सूरत की यतीमी देख के। एक गाड़ी मंगवा ली है मैंने, पसंद आएगी तो रख लेंगे, जो कीमत मुनासिब लगी दे देंगे। पेमेंट अभी करनी होगी? मैंने पूछा। ओ नहीं यार, हम उसी गाड़ी में जाएंगे सतबधानी ट्रायल के लिए। अभी 2-4 दिन वहां रहने का प्रोग्राम मुलतवी। परसों सुबह फरियाल को रिसीव करना होगा ना, कल रात तक हम लौट आएंगे। अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे कि गाड़ी आ गई। ये 3 साल पुराने मॉडल की करोला थी, मगर देखने में बिल्कुल नई शोरूम से निकली हुई लगती थी। ड्राइवर सिर्फ चाबी देने आया था। मैंने राजा से कहा कि क्या यही ड्राइवर हमें सतबधाई ले जा सकता है? गाड़ी राजा के किसी जानने वाले के शोरूम से आई थी। उसने फ़ोन पर बात की, मगर ये मसला हल ना हो सका। जिस्मानी तौर पर राजा या मैं बिल्कुल फिट नहीं थे कि इतनी लंबी ड्राइव करते, लेकिन अब प्रोग्राम बदला नहीं जा सकता था। हम तैयार हुए ही थे कि शहनाज ने भी हमारा साथ देने का ऐलान कर दिया। अकेला तो मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी ऐसी हालत में तुम्हें। शन्नो रानी, तुम्हारे मतब में आने वाले बद्दुआएं देंगे। तुम भूल रहे हो आज इतवार है। राजा ने सर पे हाथ मारा। यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, अपने होने वाले शौहर पर शक करना और साई की तरह उसके ताक़ुब में रहना। भाई हम किसी गलत जगह नहीं जा रहे। तुम रफीक भाई के साथ हो तो मुझे खतरा बहरहाल नहीं है, मगर तुम्हें क्या परेशानी मेरे साथ जाने से? हम रास्ते भर बहुत बेशर्मी की मर्दाना बातें करना चाहते हैं, तुम सुन के क्या करोगी? मैं कान बंद कर लूंगी एयर प्लग से। मैं आगे बैठ के ड्राइव करूंगी, तुम दोनों पीछे बैठ के बातें करना इंग्लिश में। मैं वो नहीं समझती। राजा के लिए इसके बाद सरे तस्लीम खम किए बिना चारा ना था। जब शहनाज ने रास्ते के लिए खाना, चाय और दीगर लवाजमात रखवाए तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसने सफ़र की तैयारी खालिस जनाना अंदाज में पहले ही कर ली थी। शहनाज की ड्राइविंग राजा से अच्छी थी, लेकिन राजा ये बात तस्लीम नहीं करता था। शहर के रास्तों पर ट्रैफिक सुबह के वक्त कुछ ज़्यादा थी। मुल्तान रोड से निकलने में ही हमें 1 घंटा लग गया। राजा को मैंने अपने साथ पीछे बिठा लिया था क्योंकि मुझे उससे कुछ बातें करना थी। उसके लिए मैंने शहनाज से माजरत कर ली थी। राजा ने खुद ही कुछ देर बाद कहा, मैं सुबह से देख रहा हूँ तू किसी उलझन का शिकार है। मैंने घर पे शहनाज के सामने बात नहीं की थी। मैंने शहनाज की तरफ देखा, उसकी सारी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। यार राजा, मैंने उस बंदे को पहचान लिया है। किस बंदे को? वही जो हमें प्रेस क्लब में नजर आया था। कौन है वो? नाम तो मालूम नहीं उसका मुझे, लेकिन वो फरखुंदा का भाई है। कौन फरखुंदा? वाकई वो एक भूला बसरा नाम हो गई है। राजा चौंका। अबे वो जो यूनिवर्सिटी में तेरे साथ थी? ये बस इतना ही जानता है ना, मगर वो इससे कहीं ज्यादा थी। राजा की और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। हम एक ही स्कूल में और फिर एक ही कॉलेज में रहे, मगर उस वक्त हमारे दरमियान एतमाद का ये रिश्ता नहीं था। कॉलेज में वो बहुत एक्टिव था। वो बहसों में हिस्सा लेता था और कॉलेज मैगजीन का एडिटर था। उस मैगजीन में ज़्यादातर मज़ामीन भी खुद उसी के लिखे हुए होते थे। उस ज़माने में भी वो अखबारात के लिए आर्टिकल वगैरह लिखता था, जिससे उसे कुछ आमदनी हो जाती थी। फिर वो किसी अखबार में काम करने लगा। वो रात के वक्त काम करता था तो दिन में कॉलेज अटेंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। वो अक्सर क्लास के दौरान सो जाता था। कुछ प्रोफेसर्स उसके मसले को समझते थे और यूं भी उसे रियायत मिलती थी कि वो एक ज़हीन तालिब इल्म था। कुछ उसे अक्सर क्लास से ही निकाल देते थे। वो कहता था कि क्लास वो सिर्फ हाजिरी पूरी करने के लिए अटेंड करता है, वरना पास तो वो इम्तिहान से कुछ रोज़ कबल खुद भी पढ़ के हो जाएगा। बाद में उसके और मेरे दरमियान ताउन बाहमी का समझौता हो गया। मैं क्लास में उसकी हाजिरी बोल देता था। 100 सवा 100 लड़कों की क्लास में किसी को पता भी न चलता कि आवाज़ किधर से आई है।
لیکن ایک دن میں پکڑا گیا تو پروفیسر نے مجھے کلاس سے نکال دیا۔ مزید کی اطلاع میرے والد کو پہنچائی گئی۔ مجھے کلاس سے نکالنے والے پروفیسر میرے والد کے دوست تھے اور وہ پہلے کسی اور کالج میں ساتھ پڑھا چکے تھے۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف بتا دیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ راجا کے وجود میں پیدائشی طور پر ایک صحافی کی روح موجود تھی، یعنی عام زبان میں اسے پنگے لینے کا شوق تھا۔ اسلامیت پڑھانے والے استاد نے ایک مرتبہ راجا کو سوتے ہوئے پکڑا تو سخت برا بھلا کہا کہ واہیات فلمیں ٹی وی پر دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں اور دماغ بھی مستعد رہتا ہے، دین کی باتیں تو تمہیں نیند آنے لگتی ہیں۔ راجا نے بیزاری سے کہہ دیا کہ سر، میں جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کرتا، بعض فلمیں بھی اتنا ہی بیزار کرتی ہیں جتنا کہ آپ کا لیکچر۔ بات بڑھ گئی اور پرنسپل تک پہنچی، اور اگرچہ راجا نے معافی مانگ لی کہ کسی استاد کی بے عزتی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر مولوی صاحب اس کے پیچھے پڑ گئے اور بات بے بات پر راجا کو کلاس میں ذلیل کرنے لگے۔ تنگ آ کے راجا نے ان کے خلاف کچھ مواد اکٹھا کیا اور ایک پمفلٹ چھاپ کے سارے کالج میں تقسیم کرا دیا۔ اس میں مولوی صاحب کے قول و فعل کے تضادات کے بہت سے حوالے تھے۔ وہ ایک مسجد کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہاں کے حسابات کا کچا چٹھا تھا۔ یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا پہلا کارنامہ تھا جو اس نے سر انجام دیا۔ مولوی صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ اپنا تبادلہ انہوں نے دوسرے کالج میں کرا لیا۔ راجا قطعی معصوم اور لائن بنا رہا۔ دوسری بار اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ جس کالج میں میرے والد پڑھاتے تھے وہاں پرنسپل کا رویہ اپنے اسٹاف کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ کچھ لوگ ذاتی فائدے کے لیے خوشامد میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے تھے کہ پرنسپل کے ذاتی کام تک کرتے تھے۔ فنڈز میں خرد برد، بد انتظامی اور نااہلی کے الزامات الگ تھے، مگر وہ سفارشی تھے اور ان کے خلاف شکایات کی سنوائی نہ تھی۔ میں نے راجا سے ذکر کیا تو اس نے پتہ نہیں کس کس سے مل کے اور کن ذرائع سے اندر کی ساری معلومات حاصل کر کے ایک فیچر بنایا اور اخبار میں چھاپ دیا۔ ابا سے اس کی جب پرش تھی اور ابا ڈر رہے تھے کہ انہیں معطل کر دیا جائے گا، مگر اس فیچر کے چھپتے ہی معاملات الٹے ہو گئے۔ محکمہ تعلیم نے ایک انکوائری بٹھا دی اور اس نے کالج میں اسٹاف سے تفتیش کی تو مزید خرابیاں سامنے آئیں۔ دوسرے مہینے پرنسپل کا ٹرانسفر ہو گیا۔ وہ ذاتی سفارش کی بنا پر کسی گرلز کالج میں چلا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں اس نے خواتین کو بہت پریشان کیا۔ نتیجہ یہ کہ ایک دن کالج میں ہنگامہ ہوا۔ کچھ لیکچررز نے اس کی آفس میں سینڈلوں سے تواضع کی۔ وہ باہر بھاگا تو خواتین نے پیچھا کیا اور پرنسپل کی گوشمالی کا منظر طالبات نے بھی دیکھا۔ یہ خبر اخبار میں بھی آئی۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ راجا کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے گھر گیا تو پہلی بار مجھے اس کے افسوسناک حالات کا علم ہوا۔ اس کی ماں اکیلی رہتی تھی۔ باپ کوئی موٹر میکینک تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ ہیروئن کے چکر میں پڑ گیا۔ کام ختم ہوا، دکان بک گئی اور روایتی انداز میں اس نے بیوی کے زیور اور گھر کی دوسری چیزوں کو ٹھکانے لگایا۔ جب بیچنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے بیوی کو بیچنا چاہا اور بیوی نے جوتے مار کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ بعض اوقات وہ رات کو گھر کے دروازے پہ آ کے سو جاتا تھا اور کئی کئی دن وہیں پڑا رہتا تھا۔ راجا کی ماں نے وہ گھر اور محلہ چھوڑ دیا۔ وہ میٹرک پاس تھی۔ اسے 1200 روپے ماہانہ پر ایک پرائمری اسکول میں ملازمت مل گئی۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر کو ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر پڑا دیکھا۔ کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ راجا کی ماں نے سمجھ لیا کہ اب وہ سہاگن نہیں، بیوہ ہے۔ راجا میٹرک کا امتحان دے کر آ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو پھر دیکھا۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر چت پڑا تھا اور کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے تن پر میل کچل کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ راجا نے بھی وہاں رک کے چند منٹ تک مٹی دھول سے اٹے سر اور داڑھی کے بالوں اور کھلی آنکھوں والے مکرو چہرے کو دیکھا جو کبھی اس کا باپ تھا۔ ایک خوبصورت آدمی سمجھا جا سکتا تھا جو ہر وقت ہنستا رہتا تھا اور ایک ماہر میکینک تھا۔ اس نے اسے نا پہچاننا ہی بہتر سمجھا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ بات اس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں بتائی۔ اس کی ماں راجا کے کالج پہنچنے کے بعد بھی اسکول میں پڑھا رہی تھی اور برسوں بعد اس کی تنخواہ صرف 1500 ہوئی تھی۔ راجا چاہتا تھا کہ اب وہ کام کرے اور ماں آرام کرے، لیکن ماں کی ایک ہی رٹ تھی، تجھے ایم اے کرنا ہے۔ صحافی بننے کے لیے اس نے عملی جدوجہد کا آغاز تو بہت پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس کی کمائی سے گھر میں تھوڑی بہت خوشحالی بھی آ گئی تھی۔ ماں کی ضد پوری کرنے کے لیے وہ ایم اے بھی کر لیتا کہ اچانک وہ بیمار ہوئی اور مر گئی۔ اس نے راجا کے بی اے کے رزلٹ آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ جب ماں ہی نہ رہی تو راجا ایم اے کس کے لیے کرتا؟ صحافت کے میدان میں تو وہ اپنے جھنڈے پہلے ہی گاڑ چکا تھا۔ راجا کی اور میری دوستی کو دائمی بنیادوں پر استوار کرنے والی اس کی ماں ہی تھی۔ وہ ہم دونوں سے کہتی تھی کہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔
دنیا میں اچھا دوست خوش نصیبی سے ہی ملتا ہے۔ اسے ماریا کی مجھ میں دلچسپی کا بھی علم تھا اور صحافی ہونے کے ناطے وہ ماریا کے باپ سے بھی واقف تھا۔ تنظیم سے تعلق کے معاملے میں راجا نے ہمیشہ مجھے آگے بڑھنے سے روکا اور مشکل وقت میں میری مدد بھی کی۔ وہ کھل کر تنظیم کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ تنظیم کی منتقمانہ کارروائیوں سے سبھی ڈرتے تھے، لیکن راجا سے میری دوستی نے مختلف مواقع پر مجھے تحفظ فراہم کیا۔ جب میں شعبہ نشر و اشاعت میں تھا تو راجا کی مدد سے میرا کام آسان ہو جاتا تھا۔ بی کام آنرز کے بعد میں بھی لاہور چلا گیا تو راجا کی اور میری دوستی کا نیا دور شروع ہوا۔ میں نے ایم کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور کچھ عرصہ تنظیم کے معاملات سے لاتعلق رہ کے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ بہت جلد لاہور کی تنظیم نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہاں میرا باس گامے شاہ تھا جو پنجاب کے کارکنوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ پورے پاکستان کے لیے چیف کا نائب شہاب الدین تھا۔ خود چیف اس زمانے میں زیادہ تر دبئی میں رہتا تھا۔ میرے ملک سے فرار کے بعد یہاں بھی حالات نے پلٹا کھایا اور تنظیم کے حریف برسر اقتدار آ گئے۔ چیف کو روپوشی اختیار کرنی پڑی۔ خود گامے شاہ اور شہاب الدین جیسے سب یا تو پکڑے گئے یا مارے گئے۔ کچھ جیلوں میں پہنچے تو کچھ باہر نکل گئے۔ چیف دبئی سے نکل کر مختلف ملکوں میں پناہ لیتا رہا اور بالآخر لندن پہنچا۔ اب یہ سننے میں آ رہا تھا کہ لندن میں بھی اس کے گرد قانون کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے دشمن اسے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ چنانچہ وہ فرانس میں سیاسی پناہ لینے کی سوچ رہا ہے۔ لاہور سے صدبدھائی تک جی ٹی روڈ پر 170 کلومیٹر کے بعد جہلم کا شہر آتا تھا۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا قصبہ دینا، یہاں سے بائیں ہاتھ کی سڑک پر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر روہتاس کا قلعہ اور دریائے کنہار تھا۔ مزید 30 کلومیٹر بعد ٹیلا جوگیاں ایک گاؤں تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے خاصی چڑھائی طے کرنی پڑتی تھی۔ ٹیلا جوگیا سے صدبدھائی کا فاصلہ بھی 9-10 کلومیٹر تھا۔ اس طرح سارا سفر 250-250 کلومیٹر کا تھا۔ گاڑی بہت اچھی تھی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہناز نے بھی اس کی تعریف کی تھی، مگر اس کے باوجود گجرانوالے کو کراس کرتے کرتے ہمیں دوپہر ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کسی کو جی ٹی روڈ کے بائی پاس کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ ہم شہر کی ٹریفک سے بچ کے نکل جاتے۔ 1.5 گھنٹے کے اس سفر میں آہستہ آہستہ میں نے راجا کو وہ سب بتا دیا جو اسے آج تک معلوم نہ تھا۔ میں نے اپنی اور فرخندہ کی شادی کا ذکر بھی کیا اور ماریا اور اس کے باپ سے انتقام کا بھی۔ ان کی موت کا ذمہ دار میں تھا، لیکن میں نے قتل کسی کو نہیں کیا تھا۔ میں نے ماریا کو خودکشی پر مجبور کیا تھا اور جب اس کے باپ کی کنپٹی پر گولی ماری تو وہ پہلے ہی ہارٹ فیل ہونے سے مر چکا تھا۔ راجا نے مجھے بہت گالیاں دی کہ اتنی دوستی کے سارے دعوے کے باوجود میں نے اسے شریک راز کرنے سے گریز کیا، اسے اعتماد کے قابل نہیں سمجھا۔ میں نے معافی مانگی کہ یہ معاملات ہی ایسے تھے۔ میں نے انہیں بھلا دیا تھا اور ان پر گزرتے وقت کی گرد پڑتی رہی تھی۔ اگر اچانک فرخندہ کا بھائی سامنے نہ آتا تو شاید زندگی میں کبھی ان واقعات کو دہرانے کی ضرورت محسوس نہ کرتا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے مجھے کیسے تلاش کر دیا؟ وہ لاہور کیسے آ گیا؟ راجا نے پوچھا۔ جنون آدمی کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ خیر پتہ چلا لیں گے اس کا بھی۔ نام کیا اس کا؟ یار مجھے نہیں معلوم۔ راجا نے آگے جھک کر شہناز سے کہا، کیا حرج ہے میڈم اگر ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور آپ کی تیار کردہ چائے کے 2 جام پی لیں؟ تم نے تو میرے دل کی بات کہی ہے۔ فیکے، ایسی ہوتی سچی محبت، تو نے کبھی دیکھی ہے؟ میں نے عقیدت سے سر ہلایا۔ واقعی آپ کی ہر سچی محبت ایسے ہی ہوتی ہے۔ شہناز نے گاڑی کو سڑک سے کچھ فاصلے پر رکوا لیا۔ وہاں ایک رہٹ سے روایتی طریقے پر آبپاشی کی جا رہی تھی۔ بیل ایک دائرے میں گھوم رہا تھا۔ کنویں سے نکلنے والے شفاف ٹھنڈے پانی کے ڈول بڑے سے چکر پر گھومتے اوپر آتے اور سارا پانی ایک پڑ نالے میں لنڈھا کے الٹے پاؤں واپس پانی میں غوطہ مارنے کنویں کی گہرائی میں اتر جاتے تھے۔ یہ پانی ایک چھوٹے سے نیم پختہ حوض میں جمع ہو رہا تھا جس کے 2 طرف آمنے سامنے نالیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس وقت ایک طرف کی نالی بند تھی۔ پانی دوسری نالی سے بہہ کر سبزیوں کے ایک کھیت کو سیراب کرا تھا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر 2 عورتیں کام میں مصروف تھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ درخت کی چھاؤں میں فرش خاک پر سویا پڑا تھا۔ دوسرا 7-8 سال کا ننگ دھڑنگ پھر رہا تھا۔ ایک چارپائی پر دھوتی اور بنیان والا ایک شخص حقہ پینے میں مصروف تھا۔ جتنی دیر میں راجا اور میں نے جوتے اتارے اور اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی کے حوض میں لٹکائے، وہ اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے رسمی طور پر سلام دعا کی، ہم سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں اور پھر واپس لوٹ گیا۔
शहनाज ने अपने हुस्न इंतज़ाम का सबूत देते हुए एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया और सलीके से चाय के बर्तन लगाए। फिर हॉट पॉट में से कबाब निकाले और प्लेटों में रखे। मैंने इखलाकन पूछा, डॉक्टर साहिबा, तुम थकी तो नहीं हो? थोड़ी बहुत थकन तो होगी। जिम्मेदारियां भी तो बहुत संभाल रखी है तुमने। डॉक्टर के अलावा मुजरिमीन की नर्स, फिर शोफर, इसके अलावा खातून खाना और मेज़बान। राजा ने कहा, शन्नो, अब तुम पीछे आराम से बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। नहीं, तुम्हारी सेहत। कुछ नहीं हुआ मेरी सेहत को। मैंने भी राजा की तायद की। यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता बाकी है, हम बारी बारी ड्राइविंग कर लेंगे। हमारे इसरार या जिद पर शहनाज पीछे आराम से बैठ गई। 2 बजे हमने दरिया जहलम को अबूर किया और एक जगह दोपहर के खाने के लिए रुके। अब ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा। शहनाज के मुकाबले में राजा ने भी तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा किया था। दीना के मोड़ पर एक कोठरी से टोल टैक्स वसूल करने वाला नमूदार हुआ और किसी रसीद के बगैर उसने हमसे 10 रुपये वसूल किए। इस पूरे रास्ते में हम 4-5 शहरों से गुजरने का टोल टैक्स भर चुके थे और वहाँ हमें रसीद जारी की गई थी। आगे सड़क छोटी थी जिस पर सामने से भी ट्रैफिक आ जाती थी। रोहतास का किला अभी खंडर हो चुका था। उसकी वसअत का अंदाज़ा हर तरफ नज़र आने वाली दीवार के आसार से किया जा सकता था। किले के अंदर की आबादी देखकर मैं हैरान रह गया। वो गांव से ज़्यादा एक अच्छा खासा तरक्की याफ्ता कस्बा था। मुझे एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग, कई मसाजिद, मज़ारात और इमाम बारगाहें नजर आईं। कस्बे में बिजली थी और जदीद मगरबी तहजीब की अलामत पेप्सी कोला के साइन हर दुकान पर नजर आ रहे थे। परचून की दुकानों पर वो सब मिल रहा था जो शहरों में था, चिप्स, चॉकलेट, जूस और मिनरल वाटर। किले के चारों तरफ भी पहाड़ियाँ थी और उसकी बाकी रह जाने वाली इमारत के खंडर में टूरिज़्म और आसार कदीमा वालों ने सयाहों से आमदनी के ज़राए पैदा कर लिए थे। एक उजड़ा हुआ बाग और सूखा हुआ लॉन स्कूल कॉलेज के लड़कों और लड़कियों से भरा हुआ था, जो किले के खंडरात में कायम स्टॉलों से खरीद कर बर्गर खा रहे थे और बोतलें पी रहे थे। स्याह मैली चट्टान जैसी दीवारों और मुंडेरों पर खवातीन के मलबूसात के लाल, नीले, पीले रंग बिखर रहे थे। पार्किंग एरिया में उनकी बसें और कारें सफ बस्ता थीं। तारीख से किसी को दिलचस्पी नहीं थी। ये महज एक तफरीगाह थी। खंडरात की ज़बूहाली से किसी को सरोकार ना था। किसी को फिक्र ना थी कि तारीख के ये आसार भी ना रहे तो हमारा माजी कैसे महफूज रहेगा। किले के अंदर आबाद गांव की एक खातून वहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिसर तैनात थी, मगर वो एक तारीख हुजरे में मुकीम थी। वहाँ आने वालों को ये बताने वाला कोई ना था कि यह किला शेर शाह सूरी ने तामीर किया था। वो सैसराम का रहने वाला था और रोहतास का किला भी वहीं था। जब उसने हिंदुस्तान फतह किया तो यह अजीम शान किला बना और उसका नाम भी रोहतास का किला रखा। इसकी वसअत से अंदाज़ा होता था कि यहाँ कितनी बड़ी फौजी छावनी होगी। किले के चारों तरफ गहरी खाई थी। फसील में तोपों के दहाने के लिए मौके थे और अंदाज़ा किया जा सकता था कि उस वक्त दरिया का नहर उसके बिल्कुल नीचे बहता होगा। ये किला उस वक्त नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। उसके अंदर 3 मंजिला खाबगा ज़रूर कायम थी, मगर इतनी ख़तरनाक हालत में कि लगता था किसी भी वक्त गिर जाएगी। हर जगह आसार कदीमा का यही हाल है। जिस कौम को अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र ना हो, वो अपने माजी और तारीख़ी वरसे की कैसे हिफाजत कर सकती है। रोहतास से आगे टीला जोगिया तक चढ़ाई थी और सड़क की हालत भी ख़राब थी। 30 किलोमीटर का ये फासला 1 घंटे में तय हुआ। उस रास्ते पर आमदोरफ्त भी बराए नाम थी। हमें सिर्फ एक कार मिली। मोटरवे और हाईवे जैसी सड़कों को छोड़कर दीगर तमाम सड़कों की हालत, जो मुख्तलिफ शहरों और कस्बों को जोड़ती है, आमतौर पर ख़राब है। बहुत कम चौड़ी सड़कों पर बसों और वैगनों वाले यूँ दौड़ लगाते हैं जैसे सिर्फ ड्राइवर ही नशे में धुत नहीं, उसने गाड़ी में भी डीजल की जगह शराब डाल रखी है। सामने से आने वाले को रास्ता ना देना शान और आन का मसला है। दोनों ड्राइवर आखिरी वक्त तक सड़क के दरमियान में चलते रहते हैं और लाइट चमकाते रहते हैं कि हट जाओ और मुझे रास्ता दो। बिल्कुल आखिरी सेकंडों में जब तसादुम यकीनी हो जाता है, कोई एक अपनी और मुसाफिरों की जान बचाने के लिए हार मान लेता है और कच्चे में उतर जाता है। बाज़ औक़ात आन पर जान भी कुर्बान हो जाती है। सामने से आने वाली कार के ड्राइवर ने भी ऐसा ही किया। वो बिल्कुल नए मॉडल की लश्कारे मारती पुरगुरूर करोला थी। उसके ड्राइवर ने कई बार लाइट जला के राजा को खबरदार किया कि सड़क से हट जाए, पर राजा भी किसी महाराजा से कम ना था। उसने ज़ेरे लब एक गाली बकी और मेरे चिल्लाने के बावजूद बिल्कुल वस्त में चलता गया और जवाब में लाइट जलाता बुझाता रहा कि मुझे रास्ता दे दो। 2-3 साल पुरानी ही सही, मगर हमारे पास भी नई नज़र आने वाली करोला थी, जो शायद उस इलाके में पहली बार देखी गई थी।
معلوم نہیں 1 سیکنڈ بعد کیا ہو جاتا، مگر اچانک نئی سفید کرولا کے ڈرائیور نے سٹیئرنگ گھمایا اور ہم نے ایک معمولی سا دھماکہ سنا۔ راجا نے قہقہا مارا جو شہناز کی چیخ کے بعد سنائی دیا۔ جب میں نے سر گھما کر دیکھا تو سفید کرولا کسی چھوٹے سے درخت سے ٹکرا کے رک گئی تھی اور اس کے ڈرائیور نے نیچے اتر کے گن کا رخ ہماری طرف کر دیا تھا، مگر پیچھے والی سیٹ پر سے اترنے والے نے اسے فائر کرنے سے روک دیا۔ وہ کلف لگی سفید شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ والا کوئی دراز قد اور صحت مند شخص تھا، کوئی مقامی ممبر صوبائی اسمبلی جس کا یہ حلقہ تھا، کوئی جاگیردار یا سیاسی وڈیرا۔ راجا، تو نے بڑی بے وقوفی کی، گاڑی روک لے، ہمیں اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ ہاں، اب ہم معذرت کر سکتے ہیں، سالے کا غرور تو خاک میں ملا دیا نا میں نے۔ یہ کیا جہالت ہے راجا، ایک تعلیم یافتہ اور مہذب آدمی کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا۔ شہناز نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔ اس پاگل پن میں ہماری جان بھی جا سکتی تھی۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، زیادہ قیمتی تو اس کی جان تھی۔ سفید کرولا اب ریورس گیئر میں ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے راجا سے بھی کہا کہ وہ گاڑی کو پیچھے لے جائیں، مگر اس نے کہا کہ تم چپ بیٹھو، یہ ولایت نہیں پاکستان ہے، یہاں شائستگی کے مظاہرے کو کمزوری سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ اترے۔ سفید کرولا کے ڈرائیور کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ اوئے، سڑک کیا تیرے باپ کی ہے، خرید رکھی تو نے؟ راجا نے بھی غرا کے کہا۔ ہاں، مگر تیرے باپ سے نہیں خریدی تھی۔ میں فوراً بیچ میں آ گیا۔ میں نے قریب جا کر اس شخص سے ہاتھ ملایا جو مجھے بڑی رونت سے گھورا تھا۔ میرا نام رفیق احمد ہے، آئی ایم سوری کہ آپ کی گاڑی کا نقصان ہوا۔ اس نے بادل ناخواستہ مسافہ کیا۔ ذرا اپنے ڈرائیور کا دماغ ٹھنڈا رکھو، یہ میرے ڈرائیور نہیں، مشہور صحافی راجا ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ اس کی صورت کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں پہلے سے علاقے میں نہیں دیکھا۔ اب کی بار راجا بولا، یہ صد بدھائی کے مالک ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، ہارورڈ کے MBA ہیں، یہاں صنعتی اور زراعتی پروجیکٹس کے علاوہ ایک ہائیڈرل پاور کے منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ بھی اپنا تعارف کروا دیجیے۔ میں نے اس شخص کی صورت کے تاثرات میں دوبارہ ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھی۔ پہلے اس کی رونت میں برہمی شامل تھی، کیونکہ ہم نے عام لوگ ہونے کے باوجود اس کو راستہ نہ دے کر ایک گستاخی کی تھی۔ راجا کا نام سن کے اس کے اندر کا سیاسی مدبر جاگ اٹھا اور اس نے دوستانہ انداز تو اختیار نہیں کیا، لیکن ایک فراق دلانہ اور مربیانہ رویہ اختیار کر لیا کہ تم ہمارے برابر کے تو نہیں ہو، مگر صحافی ہو، اس لیے تمہیں لفٹ تو کرانی پڑے گی۔ جب راجا نے میرا تعارف کرایا تو اس کی انا پھر جاگ اٹھی۔ راجا نے مجھے اس کے مقابل کھڑا کر دیا تھا اور میرا قد اس سے اونچا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس علاقے میں مستقبل کا VIP تسلیم کرنا اس کے لیے باعث تشویش بھی ہو گیا تھا، اور شاید اس نے کچھ سبکی بھی محسوس کی تھی کہ راجا اسے نہیں پہچانتا۔ اس نے قدرے پرتمسخر انداز میں کہا، او یار، کمال ہے، صحافی تو خاندانی لوگوں کا سارا شجرا یاد رکھتے ہیں۔ او بھائی، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم سینکڑوں سال سے اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار ہیں۔ میرا نام رانا رجب علی خیال ہے۔ رانا عجب علی خیال، جو پہلے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے، میرے بڑے بھائی تھے۔ والد صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ ان کا نام رانا نصب علی خیال تھا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ کیا اب آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ او نہیں جی، چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اب تو سیاست ہی سیاست ہے۔ بہرحال جی، آپ آؤ کسی روز ڈیرے پر، سارے معززین حاضری دیتے ہیں۔ مجھے حاضری کا لفظ سخت ناگوار گزرا۔ ابھی تو بالکل ٹائم نہیں رانا صاحب، میں اپنے پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹس میں بزی ہوں۔ میں نے کچھ ماہرین کو بھی بلوایا ہے جو فارن کوالیفائڈ ہیں۔ آپ تو بالکل فارغ ہوں گے، چکر لگائیں کسی دن۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ دیکھو جی اپنے رفیق صاحب، ہمیں تو آپ کے سارے منصوبے شیخ چلی کے منصوبے لگتے ہیں۔ میں نے ناگواری سے کہا، غیر ملکی بینکوں کا کنسورشیم ان کو فائنانس کر رہا ہے۔ اجی چھوڑو، آپ نئے نئے امریکہ سے آئے ہو، ولایتی ڈگری ادھر کیا کرے گی؟ یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے۔ ان غیر ملکی ماہرین اور غیر ملکی سرمایہ نے تو پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمیں دیکھو، خیر سے اپنے ہی بل پر ایک ٹیکسٹائل مل بھی لگا لی ہے، ایک گلاس فیکٹری کے بعد۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ چاہیں تو گاڑی بنوانے کے بعد بل مجھے بھیج دیں۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ وہ گاڑی پہ تو خراش بھی آ جائے تو ہم نہیں بنواتے، بدل لیتے، اور وصول کرنا ہوتا تو تمہیں وصول کے بغیر ادھر سے جانے دیتے، تم بل کی بات کرتے ہو۔ وہ ایک دم پلٹا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے خراب موڈ کا اندازہ شوفر نے بھی کر لیا تھا،
चनाचे हमें खशमगीन नजरों से घूरते हुए उसने हक नमक अदा किया। राजा कहकहा मारकर हंसा और मुझसे हाथ मिलाया। वो बिल्कुल सही जगह मिर्चें लगाई हैं तूने, साला खानदानी रईस की औलाद, गैर मुसद्दिका वो भी। शहनाज नाराजगी से बोली, अब चलो भी, रास्ते में रुककर उस जाहिल शख्स के मुंह लगने की जरूरत क्या थी। राजा ने फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली। सदबधाई तक बाकी रास्ता मजीद दुश्वार गुजार था। शीशम के जंगलात रफ्ता रफ्ता घने होते जा रहे थे। दरमियान से गुजरने वाली सड़क कच्ची थी, जिस पर टायरों से ज्यादा बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों के पहियों के निशानात दिखाई देते थे। जहाँ जंगल नहीं था वहाँ खेत थे और चंद घरों पर मुश्तमिल गांव थे। उन खेतों में काम करने वाले मज़ारे अपनी खस्ता हाली पर काने नजर आते थे। अगर राना साहब जद्दी पुश्ती रईस थे तो वो जद्दी पुश्ती गुलाम थे। वो कमी जो अपनी गुर्बत, जहालत और जिल्लत को मनजानिब अल्लाह और नौश्ता तकदीर समझने पर मजबूर थे या कर दिए गए थे। वो हैवानी सतह पर जीने वाली मेहनत कश मखलूक थी। उनके मर्द खुद को वडेरों के कुत्तों से कमतर जानते थे। उनकी औरतें इस्मत के तस्वुर से नाशना थी। कच्चा रास्ता एक छोटी सी पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगाने के बाद अचानक खत्म हो गया। आगे दरिया कन्हार पर बना हुआ कहना साल छोटा सा पुल था, जिसकी चौड़ाई 8 फुट के करीब होगी और लंबाई शायद 100 गज। यहाँ उस दरिया ने जो दर हकीकत बहुत छोटी सी नदी था, अंग्रेजी हर्फ एस की शक्ल में मोड़ काटा था। पहाड़ी के गिर्द उसकी चौड़ाई वहाँ सिमट गई थी। चनाचा पानी जमा होकर किनारों से काफी ऊपर आ गया था, मगर फिर भी पुल से 30-40 फुट नीचे था। ये नवंबर का महीना था। मौसम गर्मा के आगाज और बारिशों के बाद पानी का बहाव मजीद बढ़ता होगा तो सतह शायद पुल तक बुलंद हो जाती होगी। पुल के नीचे सुतून नहीं थे। लकड़ी के तख्तों वाले उस पुल को दोनों जानिब से फौलादी रस्सों ने संभाल रखा था। एक तरफ ये रस्से पहाड़ी पर बने हुए सीमेंट के चबूतरों में दफन थे तो दूसरी तरफ वो जंग आलूद फौलादी सुतूनों से बंधे हुए थे। पुल के किनारों पर कोई हिफाजती जंगला नहीं था। उस पर से गाड़ी गुजारना खतरनाक काम था। शहनाज ने सबसे पहले अपने खौफ का इजहार किया। इस पुल से कैसे गुजरेगी गाड़ी? या गाड़ी गुजर जाएगी या हम गुजर जाएंगे। क्या हर्ज है अगर हम अपनी अपनी मगफिरत की दुआ एडवांस में ही मांग लें? राजा ने कहा। जवाब में मैं बोला, भाई आमाल सबसे अच्छे शहनाज के हैं, गाड़ी को उस पुल सिरात से वही गुजार सकती है। नहीं नहीं, अब कितनी दूर जाना है हमें वैसे? खातून, सद बधाई आपके सामने है, उधर देखिए सीधे हाथ की तरफ। राजा ने कहा तो शहनाज के साथ मैंने भी सर घुमाया तो घने दरख्तों में मुझे कदीम हवेली की एक झलक नजर आई। सूरज बाएं जाने आ गया था, चनाचे हवेली पर साए मुहित थे और उसके खतोखाल पर बकौल नासिर काज़मी उदासी बाल खोले सो रही थी। उसे देखकर मुझ पर अजीब सा असर हुआ। अचानक मुझे यूं लगा जैसे गुजरे हुए 150 बरसों के सारे वारिस अपने नादीदा वजूद के साथ हर सिमत से निगरां हैं। उनकी खामोश निगाहें मुझे बड़े मायनेखेज अंदाज में खुशामदीद कह रही हैं। शहनाज ने कहा, राजा क्या हर्ज अगर हम वापस चले? फिर कभी किसी छोटी गाड़ी में आएंगे ना। सतबधाई को देखना था तो देख लिया। नहीं शहनाज, हम आगे जाएंगे, आज रात अपने आबाई महल में क़याम फरमाएंगे, मैंने कहा। राजा ने फिर गाड़ी स्टार्ट की और पीछे पलट के देखते हुए मुस्कुराया। शन्नो रानी, शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद कर लो, जब तक पानी में गिरने का छपाका सुनाई ना दे खोलना मत। क्यों बिला वजह डरा रहा उसे? 8 फुट चौड़े पुल पर से 5.5 फुट चौड़ी गाड़ी क्यों नहीं गुजर सकती? दोनों तरफ 1-1 फुट जगह होगी। क्या ख्याल है 100 मील फी घंटा पे दौड़ा के निकल जाऊं? जरा हिसाब लगा, 100 गज कितनी देर में गुजर सकते हैं? तकरीबन 2 सेकंड। ऊपर से नीचे भी उतना ही वक्त लगेगा। राजा ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता चलो, बहुत आहिस्ता, ठीक है? शहनाज ने कांपती आवाज में कहा। राजा ने गाड़ी को पुल पर उतार दिया। गाड़ी की रफ्तार बहुत कम थी। राजा की सारी तवज्जो स्टीयरिंग पर और गाड़ी को सेंटर से 1 इंच इधर उधर ना होने देने पर मरकूज थी, लेकिन नीचे तख्ते हिल रहे थे। शहनाज खासी बुलंद आवाज में दुआए क़ुनूत का विर्द कर रही थी। मुझे ज्यादा डर किसी तख्ते के टूटने का था। अगर एक भी तख्ता टूट जाता तो गाड़ी को झटका लगता, शायद गाड़ी फंस जाती। उसे आगे बढ़ाने के लिए इंजन को रेस देना जरूरी हो जाता और गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ती तो स्टीयरिंग को संभालना ज्यादा मुश्किल होता। मैं सांस रोक के बैठा रहा और शहनाज सचमुच आंखें बंद किए दुरूद शरीफ दोहराती रही। आहिस्ता आहिस्ता पुल नीचे से गुजरता गया। निस फासला तय हुआ और फिर किनारा सामने आ गया। गाड़ी पुल को अबूर करके फिर एक कच्चे रास्ते पर चलने लगी। शहनाज आंखें खोलकर बोली, या अल्लाह तेरा शुक्र है,
راجا نے کہا، اللہ کے اس نیک بندے کا بھی شکریہ ادا کرو جو تمہیں زندہ سلامت پولیس رات سے گزار کے لے آیا۔ میں نے کہا، راجا تجھے تو سب معلوم ہوگا راستے کے بارے میں، تو تو پہلے آ چکا ہے نا؟ ہاں، اور اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ شہناز ساتھ آئے، جان نکل رہی تھی اس کے خوف سے۔ سچ میرا تو ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میری فیملی بھی چکر لگا گئی ہے، وہ کیسے آئے تھے سب لوگ؟ وہ تو 3 چھوٹی گاڑیوں میں آئے تھے اور ان کا بھی ڈر سے برا حال تھا، لیکن پل اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ راجا صاحب، اس پل کی جگہ ایک نیا، اس سے دگنا چوڑا اور مضبوط پل بنوائیے۔ ہوا میں معلق اسٹیل روپ والا جھولتا ہوا پل نہیں، مضبوط بنیادوں پر۔ اب بھی بنوا دیتا ہوں سر، ذرا وہ جادو کا چراغ تو عنایت فرمائیے جس کے غلام 2 جن ہیں۔ وہ ہمارے محل میں ہوگا، شاہی خزانے کے محافظ سے مل جائے گا۔ میں نے روبدار آواز میں کہا۔ اب شہناز کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ بالکل قصے کہانیوں کی بات لگتی رفیق بھائی کہ یہ جاگیر، یہ سارا علاقہ اور محل، اس کے مالک آپ ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے اور خطرناک بھی تو ہے۔ ہم ساری دنیا سے کٹ کے رہ گئے، ٹیلی فون یہاں ہے نہیں اور کسی کا موبائل کام نہیں کر سکتا، سگنل ہی نہیں آتے۔ اب سوچو اگر یہ پل ٹوٹ جائے تو؟ یہاں آنے کا راستہ دوسری طرف سے بھی تو ہوگا نا؟ میں نے راجا سے پوچھا۔ ہاں ویسے تو خدا کی زمین ہے، کسی سندھ میں نکل جائیں تو کہیں نہ کہیں ضرور پہنچ جائیں گے چلتے چلتے۔ سڑک نے ایک اور موڑ کاٹا اور ایک شکستہ 4 دیواری میں داخل ہو گئی۔ یہاں پہلے کوئی پھاٹک ہوگا، لیکن اب نہ پھاٹک کو سہارا دینے والے ستون تھے اور نہ ان کے پٹ۔ سیاہ پتھروں کی کھاد بندی کے آثار باقی تھے۔ دیوار مشکل سے 2 فٹ اونچی ہوگی، اس کا مقصد کسی کو داخلے سے روکنا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سد بدائی میں میری جاگیر کی حدود کا تعین کرتی تھی۔ دائیں اور بائیں طرف یہ دیوار خضرا پودوں، جھاڑیوں اور درختوں میں راستہ بناتی 1-2 فرلانگ تک کہیں کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ راجا نے گاڑی روک دی اور میں نے اس زمین پر قدم رکھا جس نے مجھے ملکیت کا غرور اور وراثت کا حق دینے کے لیے 7 نسلوں کا خونی سفر طے کیا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کیونکہ کسی طرح بھی یہ زمین مختلف نہ تھی۔ ایسی ہی زمین ہر جگہ تھی جو براعظموں، ملکوں، جزیروں اور شہروں کے حوالے سے الگ الگ نام رکھتی تھی۔ اپنے اپنے وقت پر زمین کو انسان نے اپنا کہا، فتح کیا اور اس پر اپنے جھنڈے لہرائے، ہل چلائے، کارخانے، ڈیم اور اسکائی اسکریپرز تعمیر کیے، محل اور اہرام بنائے۔ پھر ٹائم ختم ہو گیا اور زمین کے مالک دوسرے ہوئے۔ پرانے ملک خاک میں مل کر زمین کا حصہ بنتے گئے۔ 7 نسلیں گزر گئیں۔ باقی ہے نام اللہ کا۔ تو میاں رفیق احمد، تم اس کے مالک کب تک رہو گے؟